یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیں کہ امت مسلمہ جس دور سے اور جب بھی گزری ہے وہ بغیر چیلنجز کے نہیں گزری، یاد رکھیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو آج کے دور میں اور جدید دور میں چیلنجز ہے، اور آنے والے فیوچر میں بھی اس سے بڑے اور خطرناک چیلنجز آتے رہیں گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ فضل، جود اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی شریعت دی، یاد رکھیں، جس شریعت کے اندر مکمل طور سے قیامت تک آنے والے ہر دور کے اندر جتنے فتنے ہوں گے اس کا سلوشن اور اس کا حل دیا گیا، یاد رکھیں۔ بس اس چیز کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ وہ اس چیز کے اوپر زور دے، اس چیز پر غور کرے، اس چیز پر فکر کرے، اور شریعت نے جو حل اور سلوشنز دی ہے ان کو اپنانے کی جو ہے کوشش کرے۔ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں آپ کو آج اس خطبے کے اندر بولنے والا ہوں، یہ تمام باتیں شریعت نے دے رکھی ہے پہلے سے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب بھی کوئی نیا چیلنج آتا ہے امت مسلمہ پھر سرے سے کام کو شروع کرتی ہے، الف سے شروع ہوتا ہے، اے سے شروع ہوتا ہے کہ اب اس کا سلوشن، اس کا حل کیا ہوگا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر جب فتنے آتے تھے، مصائب آتے تھے، چیلنجز آتے تھے، مشکلیں آتی تھی، تو امت مسلمہ اس کے آنے سے پہلے ریڈی رہتی تھی۔ مطلب ان کی نظر، ان کی بصیرت، اہل علم کی بصیرت ایسی ہوتی تھی کہ فتنہ کیا آنے والا ہے، چیلنج کیا آنے والا ہے، اور اسلام اور شریعت اس کا سلوشن کیا دیتی ہے، امت کو پہلے سے واعظ، نصیحت، کتابیں اور خطبات کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا۔ لیکن آج جو امت جس دور سے گزر رہی ہے، یاد رکھیے اس دور کے اندر بڑا عجیب و غریب حال ہے، یاد رکھیے کہ امت کو ایک کے بعد ایک چیلنجز آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن امت کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے سلوشن اور اس کے حل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں، یاد رکھیے تمام چیزوں کا حل موجود ہے، یاد رکھیے، بس ہم کو تھوڑا غور و فکر کرنے کی اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے چند چیلنجز جو آج کے دور میں اور آپ فیس کر رہے ہیں، ان چیلنجز کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ یہ چیلنجز میں انسٹیٹیوشنل لیول پر نہیں رکھ رہا ہوں، یہ انڈیویجول لیول پر رکھ رہا ہوں۔ مطلب ایک جماعت اس کے معاملے میں کیا کرے، یا مسلمانوں کا حکومت اس معاملے میں کیا کرے، یا مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ کیا کرے، وہ نہیں۔ میں اور آپ انفرادی حیثیت سے، ایک پرسن ہونے کے ناطے ان چیلنجز کا سلوشن حل ہم کیسے نکالیں اور اس کے لیے ہم کیا کریں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے سننے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ذمہ داران ہیں، وہ لوگ بھی جو عوام ہیں، لیکن میرا خطاب عوام سے پہلے ہے، چونکہ ذمہ دار تو اس سے بڑا کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا چند چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا حل ہم انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ امت بغیر چیلنج کے کبھی نہیں رہی، یاد رکھیں۔ اب آئیے امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا چیلنج ہے جو اس امت کو شیطان کی طرف سے دیا گیا چیلنج ہے، یاد رکھیے، اور وہ چیلنج ہے، یاد رکھیے، شرک کا چیلنج۔ اب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چیلنجز میں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ بہت سارے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، پولیٹکس اور اکنامکس سے ریلیٹڈ چیلنجز کو رکھیں گے اور اس کا سلوشن دینے کی کوشش کریں گے، وہ بعد بھی آئیں گی، لیکن یہ تمام چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پر بات کرنا سب سے اہم ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تاریخ پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی اگر ہسٹری کو آپ پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے قوموں پر اللہ کی لعنت اور ان کے زوال کی وجہ سب سے اہم وہ شرک تھی، یاد رکھیے۔ شرک ایک قوم کرنے لگے تو باقی پھر چاہے وہ کتنی بھی ترقی کر لے مادی طور سے، وہ اکنامیکلی کتنے بھی آگے بڑھ جائے، پولیٹیکلی وہ سب سے پاورفل لوگ بن جائے، سب کچھ بھی کر لے، تو وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی، یاد رکھیے، دنیا میں بھی، اور کامیاب نہیں ہوں گی آخرت میں بھی، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس نے سب سے بڑا چیلنج جو شیطان کی طرف سے دیا گیا، یاد رکھیے، وہ شرک کا چیلنج ہے۔ شرک کو امت مسلمہ جب تک نہیں چھوڑیں گی، یاد رکھیے، تو وہ دنیا کے اندر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بے حد ہم لوگوں کے لیے ضروری، یاد رکھیے، ورنہ جنرلی جب بھی ڈسکشنز ہوتا ہے امت مسلمہ کے چیلنجز کے بارے میں، ہم عقائد کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، یا وہ چیزیں جو توحید کے خلاف ہے اس کو منافی کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر ڈسکشن کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم کتنے بھی ڈسکشن کر لیں، ہم ایجوکیشنلی کتنے بھی ایڈوانس ہو جائیں، ٹیکنیکلی کتنے بھی ایڈوانس ہو جائے، اکنامیکلی کتنے بھی ایڈوانس ہو جائے، پولیٹیکلی کتنے بھی ایڈوانس ہو جائے، شرک اگر کریں گے تو نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی، اس بات کو یاد رکھیے۔ تو پہلا چیلنج امت مسلمہ کو وہ شیطان کی طرف سے دیا گیا ہے اور وہ چیلنج شرک کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں اعلان کر دیا اور فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرتا، ہاں شرک کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کو ونس آف گاڈ جس کو کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا، یاد رکھیے، اور یہی اس کا حل ہے، یاد رکھیے۔ چونکہ شرک کا الٹ کیا ہے، یا توحید کا الٹ کیا ہے، وہ شرک ہے، یاد رکھیے، یا شرک کا الٹ کیا ہے، وہ توحید ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم کو ایک اللہ کو جیسے ماننے کا حکم دیا
گیا ہے، ویسے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے ماننے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، یاد رکھیے کوئی کامیابی ہمیں نصیب ہونے والی نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹیمپرری نظر آئیں گی کہ یہ کامیابی ہے، لیکن وہ اصل اور حقیقی کامیابی کبھی بھی نہیں ہوں گی. اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا چیلنج ہم کو شرک کا چیلنج ہے کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو، اپنے نفوس کو، اپنی عبادتوں کو شرک سے پاک کرے. یاد رکھیے توحید پر رہے. یاد رکھیے ایک اللہ کو جیسے ماننے کا حق ہے اس کو ویسے اس طرح سے مانے تو یقیناً پھر یاد رکھیے کامیابی یاد رکھیے انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو ایک مانتے رہے. صحابہ کی اگر زندگی آپ لے لیں تو ان کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، ویپنز اس کے اعتبار سے کچھ بھی موجود نہیں تھا. ایک طرح سے ویسی قوم کو بلانگ کرتے تھے جو سب سے پچھڑی بھی تھی. یاد رکھیے دین اور دنیا دونوں کے اندر جہالت کا کیا عالم تھا آپ لوگ سب جانتے ہیں. سیرت آپ سب پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ تاریخ پڑھیے عربوں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یا دنیا سے جانے کے بعد کی تاریخ پڑھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 کرسچن ایرا میں ہوئی یا کامن ایرا میں ہوئی. یاد رکھیے اور اس کے بعد 732 کو اگر آپ لے لیں 100 سال کا صرف یہ عرصہ ہے تو مسلمانوں کی حکومت ایک طرف جو ہے بر صغیر سے لگی ہوئی ہے تو دوسری طرف فرانس تک گئی ہوئی. یاد رکھیے تو یہ کیسے ہوا؟ یاد رکھیے کوئی جاہل قوم، بربر قوم یہ کام نہیں کر سکتی. یاد رکھیے چنگیز خان نے بھی دنیا میں حکومت کی لیکن اسی حکومت کو کوئی امپائر نہیں کہتا ہے، وہ لوٹ مار کہا جاتا ہے اس کو. حکومتیں وہ ہوتی جو اسٹیبلش ہو کے اپنی قوموں کو اور جو لوگ ان کے اندر بستے ہیں ان کی زندگیوں کو آگے لے کر چلتی. یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں امپائرز. تو کیسے یہ ہوا 100 سال کے اندر؟ یہ توحید کی برکتیں تھی. یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یاد رکھیے سب سے پہلا شرک کا چیلنج امت مسلمہ کو ہے. ہم کو اس چیلنج کو توحید کے ذریعے میٹ کرنا ہے اور ہم کو شرک کو ختم کر کے یاد رکھیے اپنی زندگیوں میں، اپنی آل اولاد، اپنی نسلوں میں توحید لانا ہے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہمارے. یاد رکھیے آئیے آگے بڑھتے. یاد رکھیے شرک کے بعد یاد رکھیے جو دوسرا چیلنج ہے امت مسلمہ کو، یاد رکھیے بہت بڑا چیلنج ہے. یاد رکھیے اور وہ چیلنج ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا. دوسرے الفاظ میں بدعت کا چیلنج. تیسرے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. چوتھے الفاظ میں اس کو کہوں گا جو آج کا شدید جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سرے سے نہ ماننا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے. یاد رکھیے مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کتاب لے کر آئے، لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، آپ کی سنت اور آپ کا ایگزامپل اور نمونہ ہمارے لیے ضروری نہیں. یاد رکھیے اور کچھ لوگ بدعت کر رہے ہیں، مطلب سنت کا الٹ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں سنت کی، اور کچھ لوگوں کا حال یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی کتاب کے اندر کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب کوشچن نہیں ہے، سوال یہ بہترین نمونہ کہاں موجود ہے؟ کیسے ہم پتہ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ کیسے وہ شخصیت کی زندگی پہ عمل کریں گے؟ لوگ کہہ رہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آ جائے ٹھیک ہے، معلوم ہو جائے اچھی بات ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یاد رکھیے بلکہ اس لیول تک یہ بات، یہ معاملہ، یہ مسئلہ بڑھ چکا ہے. مخالفت تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی تھی، چھوڑ دینا پھر بھی سمجھ میں آ رہا تھا، کوئی بات اس کے الٹ کرنا پھر بھی سمجھ میں آ رہی تھی. مطلب کچھ نہ کچھ تو سنت تھی اس میں گڑبڑ ہو رہی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سنت کی ضرورت ہی نہیں بنیادی طور سے، اللہ کی کتاب صرف ہمارے لیے کافی. یاد رکھیے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ اس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ یہ آیت پیش کریں گے کہ ہم ہیں جو ذکر کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس ذکر کو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، ذکر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم ذکر کو نازل کرتے ہیں. ذکر کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم علم نہ ہو. اہل ذکر وہ علماء تھے یہود کے جو کتاب کا علم توریت کا بھی رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بھی علم رکھتے تھے، وہ اہل ذکر ہے. تو یہاں ذکر کی حفاظت کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں قرآن بھی شامل ہے، لیکن جس پہ قرآن اترا اس کا طریقہ اور سنت بھی شامل ہے. یاد رکھیے اور یہ مل کے بنتی ہے شریعت. تو لوگ کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑا چیلنج امت کے لیے ہو گیا کہ ہمیں ایگزامپل نہیں چاہیے، ہمیں پریکٹیکل لائف نہیں دیکھنا ہے، ہمارے لیے جو ہے قرآن کافی ہے جس کے احکامات کو ہم دیکھ کر ویسے سمجھ لیں گے جیسے ہم کو سمجھ آ رہے ہیں. تو یہ بات تو ہمارے پاس موجود ہے، تاریخ اعتبار سے حوالے موجود ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سیدھے سمجھنے کی کوشش کی، اس کے شان نزول کو نہیں جانا، جن پہ اترا تھا انہوں نے کیسے سمجھا وہ نہیں جانا، تو وہ مغالطے میں رہے، وہ ٹھوکر کھائے، وہ منہ کے بل گر گئے. یاد رکھیے اور یہ کوئی نئی بات نہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا کوئی نئی بات نہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار یاد رکھیے بہت ابتدائی زمانے سے ہو گیا تھا، حتیٰ کہ امام شافعی نے اس کے خلاف کتابیں لکھی. یاد رکھیے کتنے ابتدائی دور کی بات ہے. تو یہ بات ہو گئی تھی کہ ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. قرآن کافی نہیں. یاد رکھیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس لیے کہ کس نے آپ سے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ جس چیز نے آپ کو کہا کہ یہ قرآن ہے
وہ سنت تھی، یاد رکھیے، اسی سے پتا چلا یہ قرآن ہے، یاد رکھیے۔ تو آج سنت کی مخالفت کی جا رہی ہے، مخالفت سے بڑھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے مسلمانوں ایسی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم نے اس گمراہی سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ایک بہت بڑی نعمت کھو دو گے، ایک بہت بڑی لعنت اللہ کی طرف سے اپنے اوپر بلا لو گے، اپنے لیے وبال کر لو گے دنیا کے اندر، نام اعمال کو اپنے خراب کر لو گے دنیا کے اندر، آخرت میں جاؤں گے تو کچھ بھی موجود نہیں ہوگا۔ کیا کہوں گے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں صرف لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا، محمد رسول اللہ کیوں پڑھوایا جا رہا ہے آپ کو؟ پھر آپ کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ یہ سب چیزیں ہم کو جو ہے قرآن نے جو حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا چلتا پھرتا پریکٹیکل نمونہ ہے، اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں پائیں گے بہت سارے چیزوں کو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا، اور ہمیں اس بات کو طے کرنا ہوگا ہم سنت کی مخالفت نہیں کریں گے کبھی بھی، اور سنت یاد رکھیے سنت کے مطابق اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے زندگیوں کو جو ہے آگے لے کر چلیں گے۔ دنیا میں بھی اسی میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اسی میں ہی کامیابی ہے، اس بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا سنت کی اتباع کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ جنگ احد اس کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ ایک جنگ جو جیتی جا رہی تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ کہ آپ نے کہا تھا 50 لوگوں کو کہ اگر ہمیں چیل کوے بھی نوچ کھائے، پرندے بھی ہمارے ناشوں کو جو اچکنے لگے، تب بھی اتر کر مت آنا یہاں سے۔ لیکن اس میں اختلاف ہوا سمجھ میں، لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ تھا کہ ہم جب تو جیت رہے ہیں نا، تو جیت رہے ہیں تو پھر کیا مسئلہ کھڑا رہنے کا، اتر جاتے ہیں۔ 40 کے قریب لوگ اتر گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، مطلب ایک جیت تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ سنت کی مخالفت بہت خطرناک چیز ہے، تو ہمیں اتباع سنت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ والدین کو، سرپرستوں کو، اپنے نونہال نسلوں کو سنت کی محبت ان کے دل میں ایسی جگہ دینا ہے کہ پھر آندھیاں اور فتنے آ کر ان کو سنت سے کبھی دور نہ کر پائے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ آئیے یاد رکھیں، تیسرا فتنہ جو امت مسلمہ کو بہت ہی خطرناک اور بڑا فتنہ ہے، وہ ہے آپسی اختلاف کا فتنہ، آپسی اختلاف کا چیلنج۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یاد رکھیں، اور اختلاف بہت ہی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یوں بیان کیا تھا، جو کہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز امت کا اتحاد ہے، یا شرک کے بعد سب سے خطرناک چیز امت کا اختلاف ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اب اس کی کبھی عبادت کریں گے۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے اب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن وہ اس بات سے ابھی بھی مایوس نہیں کہ تم میں جھگڑا لگائے، وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ تم میں اختلاف پیدا کرے، اس سے مایوس نہیں، ہاں اس سے مایوس ہو گیا کہ اب نمازی کبھی توحید پرست کبھی جو اس کی عبادت کریں گے۔ تو یاد رکھیے ابھی بھی وہ ہم میں جھگڑا لگاتا ہے۔ اچھا، تعجب کی بات کیا ہے، امت مسلمہ کا اختلاف کس چیز میں ہے؟ امت مسلمہ کا اختلاف کسی دوسری چیز میں ہوتا کہ بھائی کون سے کلر کا کپڑا پہنے، کون سے کلر کی ٹوپی پہنے، کس کلر سے فلاں چیز کرے، یا گاڑی کون سی خریدے، کورس بچوں کون سا کرا، سمجھ میں آتا تھا اختلاف۔ لیکن امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اتحاد کے لیے دی گئی تھی دین، اختلاف اسی میں کیا۔ مطلب جو اتحاد کا مرکز تھا دین، اسی کو اختلاف کا مرکز بنا دیا۔ اللہ ایک، کلمہ ایک، کتاب ایک، نبی ایک، یہ سب ایک ہے نا، شریعت ایک، اس کے بعد قبلہ ایک، کعبہ ایک، سب ایک ہے، اور اس کے بعد مسلمان ایک نہیں ہے۔ لیکن تو گویا مرکز جس چیز کو بنایا وہ بنایا دین کو، اور اتنا اختلاف ہوا کہ پھر مسلک کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، گروہ کے نام پر، فکر کے نام پر، آج کے دور میں تو کلر کے نام پر، ریس کے نام پر، ہے نا، ہر علاقے کے نام پر لوگوں نے پھر جو اختلاف پیدا کیا تھا، اور یہ بس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یاد رکھیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں اتحاد پر آنا ضروری، یاد رکھیں، چونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اختلاف کے شکار ہو، جس کے نتیجے میں ہماری طاقت کم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اتحاد اتنی بابرکت چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی انسان اگر اسکول کالج نہ بھی گیا ہو تو اس کو معلوم اتحاد کی طاقت کیا ہے، حتیٰ کہ جانور تک جانتے ہیں کہ اتحاد کی طاقت کیا ہے۔ جتنے کمزور اور چھوٹے جانور ہیں کبھی بھی گروپس میں رہتے ہیں، اکیلے نہیں پائے جائیں گے۔ مچھلیوں کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی جو رہتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ چلتی ہے، چونکہ اس میں ان کی حفاظت ہے۔ وہ جانوروں کو دیکھیں جن کو شیر چیتے کھا جاتے ہیں، وہ ریوڑ میں رہتے ہیں، ہرڈز میں رہتے ہیں، اکیلے نہیں ہوتے، یاد رکھیں کبھی۔ وہ جانتے ہیں اس میں ان کی حفاظت ہے، اس میں ان کا فائدہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شکاری جانور آ جائے تو وہ گول گول گھومنا شروع کر دیتے، اپنے بچوں کو اور کمزوروں کو اندر ڈال دیتے بیچ میں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس کی وجہ سے ہم کم نقصان کے جو ہے وجہ بنیں گی، اگر ہم اکیلے رہیں گے تو زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ تو کوئی جانور بھی جانتا ہے کہ اتحاد کی طاقت کیا ہے، یونٹی کی طاقت کیا ہے، ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے، یاد رکھیے۔ امت مسلمہ کا حال ہی یاد رکھیے
ہم خود ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہیں۔ سوال یہ کہ پھر یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت جیسا صحابہ کا فہم تھا اس پہ آ جائے، اختلاف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں میں کہتا ہوں میرے پیچھے آ جاؤ، یہیں سے اتحاد شروع ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے یہ بات کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے اتحاد چالو۔ اتحاد ہوتا ہے اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو، جیسے صحابہ کا منہج طریقہ تھا، سلف صالحین جو سب سے اول جو ہے نسل تھی یاد رکھیں، اس طریقے پہ سمجھنا، اس سے قائم ہوتا ہے اتحاد۔ اتحاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اتحاد تو ہوتا ہے دینی اتحاد، اور ایک اتحاد ہوتا ہے سماجی اتحاد یا سیاسی اتحاد۔ ہم لوگ تو دونوں میں کمزور کیا پاش چورا نظر آتے ہیں یاد رکھیں۔ ایک اتحاد یہ بھی تو ہوتا ہے کہ دو قومیں ہیں، دونوں کا مذہب الگ ہے لیکن دونوں پہ ظلم ایک جیسا ہو رہا ہے، تو دونوں مل کر کام کرتی ہے تاکہ ظلم کو ہٹایا جائے۔ اس کو بولیں گے ہم سماجی یا سیاسی اتحاد۔ تو نہ ہم دینی اتحاد میں کامیاب ہوئے، نہ سماجی اتحاد میں ہم لوگ کامیاب ہوئے۔ ہم ہر جگہ اختلاف کے شکار نظر آ رہے ہیں، ہر چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، اور سب سے تعجب کی بات ہے دین کو وجہ بنا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا بہرحال، پھر مسجدیں بٹی، سلام بند ہوئے، رشتے ٹوٹے، اس کے بعد آپ کو گستاخ کے ٹائٹلز دیے گئے مختلف الگ الگ مقامات کے لیول پہ، گستاخ فلاں اور گستاخ فلاں۔ اس کے بعد یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، کافر اور منافق، اور بہرحال ایک کے بعد ایک ٹائٹل ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، منافق صحابہ کے صف میں موجود ہے، اللہ کے رسول ان کو نام بتا دیے گئے، پھر بھی آپ نہیں بتا رہے ہیں، چونکہ اس سے کیا ہوگا؟ جو کچھ وہ ابھی ساتھ تو ہے نا، ظاہری ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ شرن ایمانن یا دل کی کیفیت ان کی ایمانی والی نہیں ہے، لیکن ابھی مطلب جس کو کہیں گے ساتھ تو ہے، ان کے نام نہیں بتائے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو جن کو وہی بھی نہیں آتی ہے وہ بول رہے ہیں کہ یہ منافق اور یہ کافر ہے۔ دل کے حال کیسے جان سکتے ہو؟ تعجب کی بات ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد یاد رکھیے ہوں گا اللہ کی کتاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت، جیسے صحابہ نے سمجھا اتحاد اس پر قائم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے پیچھے ہم لگ جائیں انشاءاللہ العزیز تو پھر اختلاف کے ہم شکار نہیں ہوں گے۔ تو اختلاف کا حل یاد رکھیے وہ اتحاد ہے، اور اتحاد کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ چوتھی چیز ہے امت مسلمہ کو چیلنج، یاد رکھیے جس کو امت مسلمہ کو میٹ کرنا ہے، وہ چیلنج ہے، یاد رکھیے جہالت کا چیلنج۔ چاہتا تو اس کو سب سے پہلے بھی رکھ سکتا تھا ہمیں، اس لیے کہ یہی تو وجہ ہے باقی سارے شرک انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کو علم نہیں ہے توحید کا۔ انسان جو سنت کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ چونکہ اس کا علم نہیں ہے، اس کو شرعی اصول وغیرہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ جو اختلاف کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ علم نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن بہرحال ترتیب کے اعتبار سے میں رکھ رہا ہوں تو یہ یاد رکھیے فورتھ ہے کہ ہم علم میں پیچھے ہیں، جہالت کے ہم شکار ہیں، الٹریسی کے ہم شکار ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے اندر یاد رکھیے جہالت بھر چکی ہے۔ یاد رکھیے دینی اعتبار سے مثالیں دوں تو میں تھک جاؤں گا مثالیں دیتے دیتے مسلمانوں کی دینی اعتبار سے جہالت، اور دنیاوی اعتبار سے مثالیں دینے بیٹھوں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ حکومتوں نے رپورٹ بنا دی، آپ کے سامنے پیش کر دی گئی کہ آپ کا جو طبقہ ہے 5% ہی طبقہ ہے جو آپ کا گریجویشن لیول تک جاتا ہے، اور 2% طبقہ ہے جو پوسٹ گریجویشن لیول تک جاتا ہے، 1% طبقہ جو اس سے اوپر کے جس کو کہیں گے ایجوکیشن، جس کو کہتے ہیں پی ایچ ڈیز وغیرہ یا ڈاکٹریٹس وغیرہ لیتا ہے۔ تو یہ آپ کا حال ہے۔ اس کے اندر سروسز کے اندر کیا حال ہے، سیاست کے اندر کیا نمائندگی ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کا اصل بیس اور بنیاد جہالت ہے۔ یاد رکھیے آج دین میں پیچھے ہونے کی وجہ جہالت ہے، یاد رکھیے دینی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم یہ کہتی کہ ہم دین میں سب سے آگے ہے اس وجہ سے دنیا میں پیچھے ہے تو بھی سمجھ میں آتا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک فیلڈ میں بہت آگے چلے گئے تو دوسری فیلڈ میں پیچھے رہ گئے۔ یہاں تو جہالت کے یہ عالم ہے، نا دین میں آگے نظر آ رہے ہیں نا دنیا میں آگے نظر آ رہے، تو پھر کہاں ہو مسلمان ہو؟ آپ کہیں گے ہمارے شہر عزیز میں تو ماشاءاللہ اتنی یونیورسٹی، اتنے کالج، ہر بچہ گریجویٹ، ڈبل گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ہے۔ نہیں، امت مسلمہ کی بات کر رہے جو اس وطن عزیز میں بستی، یاد رکھیے اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی 30 کروڑ سے زیادہ آبادی، ان کی بات کر رہے ہیں ہم، ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر 5% لوگ ہی صرف پڑھتے ہیں جو گریجویشن لیول تک جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ معاملہ؟ اب کیسے دنیا کو ہم کہیں گے کہ ہم جو ہمارا دین سب سے بہترین ہے، وہ ہم کو فلاں چیز کی تعلیم دیتا ہے، وہ کہیں گے تم تو سب سے جاہل قوم ہے۔ تو کیا یہ تو اس کی جہالت کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین ہے، نعوذ باللہ اسلام پر الزام لگا رہے، مسلمان دھارمک ہوتے ہیں اس لیے وہ دنیا کے اندر آگے نہیں بات، مسلمان فلاں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم تو دھارمک بھی کہاں ہیں، ہم تو ریلیجس بھی کہاں ہیں، ریلیجس بھی کہاں ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، آج جمعہ کا دن ہے، کتنے لوگ مسجد پر نہیں رہی کوئی بھی جمعہ کے دن، ہر مسجد کا یہ حال ہے، ہر مسجد اوور فلو جا رہی ہے۔ یہ تو عام جمعہ ہے، اب رمضان آنے والا ہے، پھر رمضان کا ایک جمعہ آئے گا تو ہم مسجد کا سڑکیں بھی آپ کو پورنے والی نہیں، پھر رمضان کا ایک جمعہ آنے والا ہے جس کو جمعۃ الوداع بول کے مسلمان منا رہے ہیں، اس کے اندر تو آپ کو میدان بھی پورنے والے نہیں، پھر ایک عید آنے والی ہے، اس عید کے اندر تو ہر میدان، ہر مسجد فل ہونے والا ہے۔ تو سوال یہ باقی دنوں میں یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ دینی معاملہ ہے، یہ دینی جہالت کا معاملہ ہے، یہ نماز سے دوری کی یہ حالت ہے۔ یاد رکھیے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، یاد رکھیے جو اللہ کے سامنے جھکتی نہ ہو اور اپنی باتوں کو منوانے کا
बीच में हालात मुसलमानों पे आए थे, लोग तकरीरों के लिए बुला रहे थे, कानूनी एतबार से भी थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ, दीनी एतबार से थोड़ा बहुत इल्म रखता हूँ, तो लोग बुलाते थे कि भाई आइए स्टेजेस पे कानूनी एतबार से मुसलमानों को समझाइए कि फला हालात में हम क्या करें वगैरह। तो मैं जब भी ये सोल्यूशन देता था, हालांकि उस हालात के बारे में हम बात करते थे, लेकिन ये सोल्यूशन मैं देता था, एक सोल्यूशन हमारे पास ऐसा, अगर इसको हम अमल में ला ले तो याद रखिए कोई भी आपके सामने आपको नीचा देखने की या आपके हक मारने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो कौमें जागती है ना तो वो कौमों के खिलाफ लोग खड़े नहीं होते, याद रखिए, चाहे वो तादाद में कम क्यों ना हो। तो मैं सोल्यूशन ये देता था कि जिस तरह से आप इन धरनों के अंदर हुकूमत के जो कानून आने वाला था उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, आप फजर के अंदर बस उठकर जमा होना चालू हो जाइए, एक फर्ज इबादत को सिर्फ करने आप जाएंगे, एक ऐसा क्लियर मैसेज जाएगा सबको, कौम जाग रही है। आप देखें इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सिर्फ नमाजों को जाने का और खासतौर से फजर को जाने का कोई आपको सोता हुआ नहीं समझेगा, कोई आपके खिलाफ बात नहीं करेगा। ये इसकी ताकत है, याद रखिए। मतलब इसके उखरवी तो लातादाद फायदे हैं, स्पिरिचुअल एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है, ये दुनियावी फायदे भी देती है इबादतें। समझे इन चीजों को। तो बहरहाल अब इसका हल क्या है इस जहालत का, वो है इल्म इल्म इल्म। मैं ये ऐसा ख्वाब देखता हूँ, मैं तकरीरों में कहता भी हूँ, ख्वाब देखता हूँ। कोई मुझसे पूछता है उम्मत मुस्लिमा कब कामयाब कौम कहलाएंगी दुनियावी एतबार से, तो मैं ये कहता हूँ कि जब लोग ये कहेंगे हमारे अतराफ के रहने वाले बरदरान वतन कि अगर इल्म लेना है तो मुसलमानों के पास जाना पड़ता है, जब वो वापस से तुम अपना मुकाम पालोगे फिर तुम कामयाब हो जाओगे दुनिया के एतबार से, कि वहां जाना पड़ता है, इल्म और नहीं के दुनिया उनके पास जाना पड़ता है। सबसे अच्छे टीचर्स उनके पास है, सबसे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनके पास है, और वो लोग वो तालीम देते हैं जो कामयाबी की तरफ ले जाती है दुनिया के एतबार से। वो जब आपका मुकाम आ जाएगा कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा आप क्यों। हम अकेले माइनॉरिटी तो नहीं है इंडिया के अंदर, कितनी माइनॉरिटीज हमारे साथ, हम तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, और हम तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी है कि आप पूरे गल्फ कंट्रीज को मिला ले और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को मिला ले तो हमारे एक मुल्क की पॉपुलेशन जो मुसलमानों की इस मुल्क की उतने भी नहीं होते, मालूम, इतनी पॉपुलेशन है इस मुल्क में, हालांकि माइनॉरिटी है, लेकिन ये माइनॉरिटी दुनिया के बड़े खित्ते के पूरे लोगों को मिला ले तो उनके बराबर उनसे ज्यादा ही तादाद में, इतनी बड़ी माइनॉरिटी है ना, इतनी बड़ी तादाद है। फिर इतनी बड़ी तादाद होने के बाद पीछे कैसे रह सकते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं कि अक़लियत में तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं। आपके मुकाबले में यहाँ क्रिश्चियंस भी तो अक़लियत में है, वो भी माइनॉरिटीज में, कोई उनके खिलाफ बात नहीं करता। सिख भी तो माइनॉरिटीज में, जैन भी तो माइनॉरिटीज में, बुद्ध भी तो माइनॉरिटीज में, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो लोगों की जरूरत बन चुके हैं। हमारे ईसाई भाइयों ने हॉस्पिटैलिटी, इलाज, मालेजा और साथ में एजुकेशन को अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बना दे, यूएसपी। तो कौन सी कौम उनको कहेंगे अपने अस्पताल उठाओ और स्कूल लेके जाओ यहाँ से, वो कहेंगे आप तो यहीं रहिए, आपकी जरूरत है उनको, समझ रहे आप, देने वाली कौम है। हमारे सिख भाइयों को आप ले ले, पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, एक स्टेट है पूरे इंडिया को अनाज पुराता है, होटलिंग इंडस्ट्री, आपका जिसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज्यादा ये कौम लाती है। कौन इनके खिलाफ बात करेगा, बताइए, सोचिए, इस पे सिर्फ गौर कीजिए। एक खातून, एक लड़की थी बेंगलोर के अंदर, जब मसाइल चल रहे थे कर्नाटक में पर्दे के, तो वो एग्जाम के लिए गई थी उसी दौर में, जबकि कोर्ट ने कहा था कि अभी जब तक इसका कोई हल नहीं आता पर्दा नहीं किया जाएगा, स्कार्फ नहीं पहना जाएगा एग्जाम्स। वो सिख मजहब को बिलोंग करती थी और उसने एक खास तौर से वो सर ढकते, सिख मजहब में औरतें कुछ एक मखसूस तरीका होता है, हर कोई नहीं, कुछ लोग जो उसका ओथ लेते हैं, खस्म ले लेते हैं, मैं ये करूंगा, तो वो बांधते हैं। जब वो चले गई तो उसको रोक दिया गया, तो उसने कहा मैं मुस्लिम नहीं हूँ। उसने फौरन गुरुद्वारे को किया, गुरुद्वारे जो अमृतसर से एक जमात वफ्द निकला, जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और उन्हें कहा सिख इससे एग्जेम्प्ट है। अब अंदाजा लगाइए, एक लड़की के लिए ये बात हुई थी, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए भी कर्नाटक में। अंदाजा लगाइए क्यों, देने वाली कौमों से कोई पंगा नहीं लेता है, एहसान करने वाली कौमों से लोग दब कर रहते हैं। याद मैं नहीं कह रहा हूं कि हम किसी को दबाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक नेचुरल चीज है, देने वाले बनो तो कोई सवाल नहीं करेगा तुमसे। आज सवाल होता है तुमसे, तो अगर अपनी इस पस्ती को बदलना है तो इल्म के मैदानों में आगे बढ़ना है। मैं इल्म के मैदानों की तो इतनी मिसालें दे सकता हूं कि लेक्चर्स दिए जा सकते हैं। याद रखिए कि क्या इल्म के मैदान मुसलमानों ने किया, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से इतना कुछ किया कि उसको गिना नहीं जा सकता। दुनिया कह रही कि हम एहसान तले दबे मुसलमानों के, क्योंकि यूरोप का जब डार्क एज था, जो यूरोप कहता है, जो हमको पढ़ाया भी जाता है, एक्चुअली दुनिया का डार्क एज नहीं था, वो दुनिया का गोल्डन पीरियड चल रहा था, और वो था इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है दुनिया को वो सब चीजें दे रही थी जिसका फायदा आज तक मैं और आप उठा रहे और क़यामत तक उठाते रहेंगे। बनना है वापस वैसी। चैलेंज क्या है, जहालत का हल क्या है, इल्म अपनी पहचान बना दो, इल्म पहचान बना दो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए हदफ चेंज करना पड़ेगा, नया टारगेट सेट करना पड़ेगा। अभी टारगेट क्या है एक मुसलमान का, मालूम आपको,
مسلمان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا غلط بھی ہوں. مسلمان کا ٹارگٹ ہے زندگی کا ایک گھر ہو جانا خود کا، ٹارگٹ نمبر 1. دوسرا ٹارگٹ ہے بچوں کی شادی اچھی ہو جانا. گھر نہیں بنا چلے گا، پھر بیچ کے بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹارگٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کرنا، اچیو کرنا ہے. ٹارگٹ نمبر 3 کھانے کے لیے جینا ہے، جینے کے لیے نہیں کھانا ہے. اس کے بعد اگر پیسہ بچ گیا تو پھر حج بھی کر لیں گے اور باقی سب چیزیں چلتی رہیں گی. اس کا یہ ٹارگٹ سیٹ ہے ہمارے. ٹارگٹ ہدف بدلو اپنے. پیسہ خرچ کرنا ہے لیکن علم پر، دینی علم اور دنیاوی علم، پیسہ اس پر خرچ کرنا ہے. ٹارگٹ سیٹ کرو اپنے. شادی بیاہ نہیں ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ٹارگٹ ہے علم. انسٹیٹیوشنز، مدارس، مکاتب، یونیورسٹیز ہم قائم کریں گے. ایسی چیزیں ڈالیں گے جو انسانیت کو نفع دے. آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ کے شہر عزیز کے اندر 1 لاکھ بچے اور بچیاں جن کی شادی ہونا ہے، 1 لاکھ تو نہیں، کئی ہوں گے نا، کئی لاکھ ہوں گے، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. 1 لاکھ بچے اور بچیاں جن کے نکاح ہونا باقی ہے، اور 1 لاکھ بچوں کے نکاح کے اندر، یا ایک نکاح اور ایک ولیمے میں صرف اگر 2 لاکھ خرچ ہوتے ہیں. ویسے تو آپ لوگ ہنسیں گے یہ جملہ سن کے 2 لاکھ، بٹ لیکن میں بول رہا ہوں کہ ایوریج سمجھ لیجیے. 2 لاکھ تو مذاق ہے، یہ سمجھو ہال سارے 1 لاکھ کے. تو کپڑا آتا ہے 50,000 کا، وہ شادی کے دن کا، ایک دن جو پہنا ہے جوڑا، بعد میں زندگی بھر کبھی کام نہیں آتا ہے، تو وہ ہوتا ہے 50,000 کا. وہ گاڑی لے لیتے کرائے کی گئی 50,000 کی، پھر بھی چلے بولیں گے، کیا بولیں گے اس کو، فقیروں کی شادی. چلو کیا بولوں میں لفظ. تو 2 لاکھ اس نے خرچ کرنے والا، 2 لاکھ یہ خرچ کرنے والا ہے. کتنا ہوا؟ 4 لاکھ روپے خرچ ہونے والا ہے 1 لاکھ شادیوں کے اندر. تو مطلب لڑکے کے اس میں 2 لاکھ، لڑکی میں 2 لاکھ. اب 4 کو 4 سے ضرب دیجئے، کتنا پیسہ ہوتا ہے یہ؟ مطلب 2 لاکھ لوگ 4 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے ہیں. یہ تقریباً 4,000 کروڑ روپیہ ہوتا ہے صرف 1 لاکھ شادی کے اندر. اتنا پیسہ خالی شادی میں خرچ ہونے والا ہے. آپ اس میں کیا نہیں کر سکتے، صرف سوچی خالی، سوچی خالی کیا نہیں کر سکتے. یہ تو بہت دور کی مثال دے دی. ایک یونیورسٹی ڈالنے کے لیے آپ کو صرف ایک دن حیدرآباد شہر میں صرف رمضان میں سموسہ نہیں کھانا ہے. آپ ایک یونیورسٹی ڈال سکتے، ایک دن کی وہ کاسٹ میں جو افطار میں آپ سموسے خریدتے ہیں. آبادی کتنی ہے؟ 60 لاکھ، 40 لاکھ پلس مسلمان. اس کے اندر ایک مسلمان، اندازہ لگے کاسٹ ایک سموسے کا، 2 سموسے اگر وہ کھا رہا ہے، ایک کھا رہا ہے، اس کو ملٹیپلائی کیجئے 10 روپے سے. آپ اتنا پیسہ جنریٹ کر سکتے ایک یونیورسٹی ایک دن کے صرف اس کاسٹ میں ڈال سکتے آپ امت کو. لیکن شعور تو ہو، کرنا کیا ہے، ٹارگٹ تو سیٹ ہو، کیا اچیو کرنا ہے، گول تو بناؤ، ایم تو رکھو، کچھ ہدف بدلو اپنا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں نے اپنے کنگن بچی کی شادی کے لیے بیچی تھی. عورتیں کوٹ کرتی ہیں نا اس کو لائف. اب یہ بولنا پڑے گا میں نے اس کی دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے اپنے زیورات بیچی تھی. ہدف چینج ہو گیا. اب ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہم نے. علم میں آگے بڑھیں گے، علم کے سمندر میں ہم تیریں گے. علم وہ چیز ہے، یاد رکھیے، جو دنیا میں بہت کچھ کر سکتی ہے. میں آپ کو یہ بات آج کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. علم وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دنیا میں دی ہے. علم وہ ذریعہ ہے جو آج آپ کو غریبی سے مالداری کی طرف لے جا سکتا ہے، پستی سے اونچائی کی طرف لے جا سکتا ہے، زوال سے کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جا سکتا ہے، سیاسی پستی سے سیاسی عروج کی طرف لے جا سکتا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف لے جا سکتا ہے. علم و طاقت ہے. اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، باوجود اس کے کہ وہاں 1000 دیگر مسائل چالو تھے. شرک بھی چالو تھا، زنا بھی چالو تھا، عرب کا ماحول، لوٹ مار بھی چالو تھی. کیا کچھ نہیں کرتے، وراثتوں کو لوٹ لے، مطلب نہ دینا بول کے ماؤں کے نکاح بیٹوں سے کر دیتے، سوتیلی ماؤں کے نکاح، تاکہ وراثت باہر نہ جائے. یہ سب ظلم ہوتا تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی رب العزت پہلی وحی کیا نازل کرتا ہے؟ شرک سے رکو نہیں، لوٹ مار چھوڑو نہیں، بھوکے کو کھانا کھلاؤ نہیں، حق ایک دوسرے کے دو نہیں، حرام سے بچو نہیں. پہلا حکم آ رہا ہے، پہلی بات آ رہی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کی ٹو سکسس دی جا رہی. پڑھیں گا تو اب سب کچھ کریں گا. پڑھیں گا تو توحید پہ رہیں گا، پڑھیں گا تو شرک سے بچیں گا، پڑھیں گا تو دنیا میں آگے رہیں گا، پڑھیں گا تو لوٹ. یہ بنیاد ہے، یاد رکھیے. تو بنیادی اصول دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا حال کر دیا؟ امت کہاں جا رہی؟ کسی کو فکر نہیں. یاد رکھیے، ہر کوئی مست ہے اپنے آپ میں کہ میں خوش ہوں تو دنیا خوش ہے. نہیں، اٹھیے، اٹھنا پڑے گا آپ کو. ایسے سو نہیں سکتے ہم، یاد رکھیے، ورنہ آنے والی نسلیں کوسیں گی ہمیں. یاد رکھیے کہ ایک کچھ کر کے جاتے تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے. سوچو اپنے بارے مسلمانوں، کیا ہم کر رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جو اور ایک اہم وجہ یاد رکھے جس کی وجہ سے ہم جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کی وجہ سے امت مسلمہ یاد رکھیے پستی کا شکار ہو رہی ہے. یاد رکھیے وہ چیز ہے، یاد رکھیے وہ چیز ہے، یاد رکھیے جس کی وجہ سے امت مسلمہ پستی میں جا رہی ہے. وہ یاد رکھیے منشیات، ڈرگز. یہ پوائنٹ میں کیوں امپورٹنٹ رکھ رہا ہوں؟ چونکہ امت مسلمہ اس کے اندر بہت ہی دھڑلے سے مبتلا ہو رہی ہے. اور جب ایک قوم اپنی عقل کو برباد کر لیتی، یاد رکھیے، تو اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتی دنیا کے اندر. شریعت نے نشے کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ عقل کی حفاظت سب سے اہم ہے. عقل کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر کسی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے
یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ ایسا نقصان پہنچاتی ہے جو نقصان دوسری کوئی چیز نہیں پہنچاتی ہے. جب عقل ماری جاتی ہے نشے کی وجہ سے، آج امت مسلمہ نشے کی اس میں جا رہی ہے. یاد رکھیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، ایک حکایت ہے، پچھلے قوم کی کوئی بات وہ تذکرہ کرتے لیکن بہت صحیح حکایت ہے، مطلب اس میں ایک لیسن ہے. یاد رکھیے وہ کہتے ہیں ہم سے پہلی قوم میں ایک شخص تھا، اس کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا، شاید یہ بائبل کے اندر بھی بات ملتی ہے بہرحال، تو اس نے شیطان نے کہا کہ تم اس آدمی کا جو ہے عورت سے زنا کر لو. تو اس آدمی نے کہا توبہ توبہ، زنا کیسے کر سکتے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے. کہا اس بچے کو قتل کر دو. تو کہا نہیں، قتل تو بڑا جرم میں نہیں کر سکتا ہوں. تو کہا تین میں سے ایک گناہ تو کرنا ہے، تو اب شراب پی لو. کوئی ایک چیز تو کرنا ہے. اس کو لگا کہ زنا بھی بڑا گناہ ہے، قتل بھی بڑا گناہ ہے، اس نے شراب پی لی. پھر وہ کہتے ہیں اس نے شراب پینے کے بعد زنا بھی کر لیا اور اس عورت کے بولنے بچے کو بھی قتل کر دیا. کیونکہ اب عقل ماری گئی نا، تو اب کیا سمجھ رہا اس کو؟ دین، شریعت، عورت، مرد، بچہ، قتل، زندہ، کچھ نہیں سمجھتا. جانوروں کے ایسے لوگ دیکھے پی کے پڑے رہتے، عقل ماری جاتی ہے. شریعت چاہتی ہے انسان ہمیشہ عقل میں رہے. عقل مطلب ہوش اور حواس میں رہے. عقل یاد رکھیے. تو نشہ عام ہو چکا ہے. یاد رکھیے نشہ کیا ہوتا ہے یا کس چیز کو آپ نشہ کہیں گے. میں نام نہیں بولوں گا کوئی چیز کا، میں اصول بتاتا ہوں. آ جاؤ نشہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے وہ نشہ ہے. عقل ماری جانے کا مطلب کیا ہے، اور عقل ماری جاتی کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقل ماری جانے کی پہلی علامت ڈیزینس، چکر کا آنا. آپ نے کوئی چیز کھائی اور آپ چکر میں آ گئے، چکر کھا رہے ہیں، کیونکہ عقل ماری گئی. آپ کی عقل ماری جاتے ہیں، آپ کے چکر امبیلنس ہوتا ہے. جیسی انسان کی عقل ماری جاتی ہے اس کی باڈی بیلنس نہیں کر پاتی اپنے آپ. اس لیے ہر نشہ کرنے والا آدمی دیکھیے آپ یوں ڈلتے رہتا ہے. پہلی علامت ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے، مطلب چکر آئے، وہ نشہ ہے. اصولی بات بتا دیا میں نے آپ کو. آپ کہیں گے مولوی صاحب میرے کو تو یہ لیٹروں میں دے دو اور کلو میں دے دو، کچھ نہیں ہوتا کھانے سے. نہیں، وہ مانا نہیں اس کا. پہلی بار کھائے تو چکر آئے تھے، پہلی بار جب منہ میں ڈالا تھا، چپکایا تھا، لگایا تھا، پھوکا تھا، آئے تھے چکر. پیا تھا، آئے تھے چکر. پسینہ چھوٹا تھا، نشہ ہے. تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نشہ ہے. اصولی بات بتا رہا ہوں. آج امت مسلمہ جدید اور قدیم نشے، جو ماڈرن نیمز ڈرگز جس کو کہتے ہیں، اور قدیم مطلب جو روایتی نام چلے آ رہے ہیں، افیم، گانجا، تمباکو، فلاں فلاں فلاں، یہ روایتی نام چلے آ رہے ہیں، اس میں مبتلا ہے. اس لیول تک مبتلا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اب ایک قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو ہوش اور حواس میں نہ ہو. اور یاد رکھیے قوموں کو زوال کی طرف بھیجنے کے لیے کچھ قوموں نے یہ شیوہ اور حربہ بھی اپنایا ہے کہ ان قوموں کو نشے میں ہمیشہ رکھتے ہیں تاکہ وہ کبھی اوپر نہ آئیں. اور ہمارے پاس ایسی قوموں کی مثالیں موجود ہیں جن کو دبایا گیا صدیوں صدیوں، اور آج بھی دیکھیے نشے میں وہ لوگ سب سے آگے. چونکہ نشہ ایک بار کر لے، اب کیا ہوش رواز، دن بھر کام کرے تک، رات میں نشہ کر لے، اور پھر بیوی بچوں کو مارے، پھر سو جائے، صبح اٹھے، پھر محنت کرے، پھر رات میں نشہ کرے. اب یہ قوم کہاں ترقی کی بات کریں گی، کیا حقوق ڈیمانڈ کریں گی، کیا تعلیم حاصل کی، کچھ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور نشہ صرف ایک انسان کو برباد نہیں کرتا ہے، پورے سماج کو برباد کرتا ہے. آج یہ حال ہے یاد رکھیے ہمارے پاس کہ مسلم لڑکیاں تک نشہ کر رہی ہے. یاد رکھیے کالجز کے باہر جو مین گیٹس ہوتے ہیں اس پہ مت جائیے کبھی، جو سائڈ کے گیٹس ہوتے ہیں وہاں جائیے، تھوڑی دیر رکیے، وہاں دیکھیے لڑکیاں آ رہی ہے، کوئی شخص آتا ہے، کوئی چیز اس کو دیتا ہے، کوئی چیز گرم کرتا ہے، وہ سونگتی اور اندر جا رہی ہے. یہ بات آپ دیکھیے جا کر. یہ مت بولے ارے فیض صاحب یہ کیا اور ایگزیجریٹ کر دے رہا ہے، بہت بڑا چڑھا کے بڑھے. نہیں نہیں، آپ دیکھیے جا کر. صرف ریت میں منہ ڈال دینا اور یہ سوچنا کہ شیر چلا گیا، شتر مرغ کرتا ہے نہیں، فتنہ وہ مصیبت سامنے کھڑی ہے، وہ صرف ہم نے آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ مسلم لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو لڑکے کیا معاملہ ہوں؟ تو نشہ ہر نکڑ، ہر چوراہے، ہر گلی میں. وہ میدان جو گھر کے پیچھے آپ کے جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں وہاں دیکھیے لوگ راتوں میں بچے بیٹھے ہیں ہمارے. اب نشہ ویسا نہیں ہوتا جو آپ سوچ رہے کہ وہ کوئی لے کے آئے گا سگریٹ سلگائیں گا، وہ گیا زمانہ. اب نہ دھواں نکلتا ہے، نہ نشہ دکھتا ہے، نہ آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی چبا کے لے رہا ہے، کوئی لگا کے لے رہا ہے، کوئی انجیکٹ کر لے رہا ہے، کوئی صرف سونگ لے رہا ہے، اور گھنٹوں گھنٹے اس کا اثر چل رہا ہے. یہ حالت ہے ادر کی. تو جو امت اپنے ہوش اور حواس میں نہیں رہیں گی وہ کیسے کام کریں گی بتائیے. آج کا آخری پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھوں امت مسلمہ کو جو بہت بڑا چیلنج ہے، یاد رکھیں اس چیلنج کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت سارے مسائل کا حل ہے. یاد رکھیں اس میں بھی وہ یہ ہے، یاد رکھیں مسلمانوں کے تعلق سے یا اسلام کے تعلق سے پائی جانے والی غلط فہمی والا چیلنج. آج امت مسلمہ کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں لوگوں کے پاس ہے، قوموں کے پاس ہے، یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ریسزم ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسلاموفوبیا جس کو کہتے ہیں، مسلمانوں سے اسلام سے لوگ ڈرے ہوئے دنیا میں، اس کی وجہ سے ہم پہ ٹیررسٹ ہونے کے الزام لگائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یاد رکھیے اور کئی چیزیں ہمارے اوپر ہو رہی ہے. یاد رکھیے آج اس کے لیے ہم کیا کریں اس مسکنسپشن دور کرنے کے لیے. اور یہ یلغار میڈیا کی طرف سے بھی یاد رکھیے، جتنا میڈیا ایڈوانس ہوتے جا رہا ہے یاد رکھیے اس کے اسلام کے خلاف یلغار اتنی زیادہ ہوتے جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا لوگوں نے کتابیں لکھ لکھ کر میڈیا کے ذریعے، اس زمانے کا میڈیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اسلام کے بارے میں لکھا، کچھ جو بک سکتے تھے، جو بکواس کر سکتے تھے کی انہوں نے.
آج حال یہ کہ الیکٹرانک زمانہ آ گیا. پہلے کہتے تھے کہ ہر روز ایک کتاب لکھی جاتی ہے. میں کہتا ہوں آج تو ایک نہیں، ایک سے زائد کتاب ہر روز اسلام کے خلاف لکھی جا رہی ہے. آپ کا کیا جواب ہے؟ اس کے بعد پھر میڈیا، مطلب ایک جس کو کہیں گے سیٹلائٹ میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا، کیا کچھ آپ کے خلاف پھیلایا نہیں جا رہا ہے، کیا کچھ باتیں آپ کے بتائی نہیں جا رہی. سب سے گندے لوگ، ظالم لوگ، جابر لوگ، عورتوں پہ ظلم کرنے والے لوگ، ٹیررسٹ لوگ، اور کیا بولو، سب سے جنگلی اور جاہل ہے، بربریت رکھتے لوگ، اور فارینر، اور مطلب کیا کچھ نہیں آپ کے سامنے. آپ خالی سن رہے ہیں. اب تو آپ جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں. کیا حالت بنا لی اپنے ہم نے اپنے اس ملک کے اندر، جس ملک میں ہم رہے، جس ملک سے ہم نے محبت کی، جس ملک کو اتنا کچھ دیا. کیونکہ مسلمان جہاں بھی رہے وہ مزاج ہے ہمارا ادھر. تو کیسے ایسے ہوا؟ سوال یہ ہے. تعجب نہیں ہوتا آپ لوگوں کو؟ کیوں پیچھے ہو گئے؟ یہ مسکنسپشن جو پھیلے کون دور کریں گے اس کو بتائیے. اس کا علاج ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کو بتائیں اسلام کیا ہے، مسکنسپشن دور کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم سوشل ورک کریں اور بتائیں مسلمان جو ہے یہ ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ڈالیں اور بتائیں ہم یہ ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم میڈیکل ایڈ لوگوں کو فراہم کریں سستے میں، یہ ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ڈیزاسٹر اور مشکل میں مسلمان ہو یا انسانیت ہو، ہم جا کے ان کی مدد کریں. تب پتہ چلیں گے ہاں یہ قوم تو یہ ہے. بتایا تو یہ جا رہا تھا لیکن ہے تو یہ ہے نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے. ہمیں کہاں ضرورت ہے؟ ہمیں نہ علم کی ضرورت ہے نہ اس کام کی ضرورت ہے. ہمیں تو ہر چیز کو بانٹ دیا. یہ کام تو ضرورت ہی نہیں. کیا وہ حدیث آپ کو نہیں پتا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گا، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو دیکھنے نہیں آیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. بندہ کہیں گے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں کب دیکھنے نہیں آیا تجھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس سے دیکھنے آتا، تیمارداری کو آتا تو مجھے پا لیتا. مطلب درجے کو پا لیتا، مقام کو پا لیتا، میری مغفرت کو پا لیتا. ہے نہیں یہ روایت؟ اسی روایت میں الفاظ ہے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو کب بھوکا تھا اور میں نے کیسے کھانا نہیں کھلایا تجھے؟ اللہ کہیں گا تو جانتا تھا میرا فلاں بندہ بھوکا ہے اسے کھلا دیتا. یا بندے سے مراد مسلمان نہیں، یاد رکھیے انسان ہے. اللہ کے بندے سب ہے نا. تو مجھے پا لیتا. اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. بندہ کہیں گے اللہ کب تو پیاسا تھا؟ اللہ کہیں گا فلاں بندہ پیاسا تھا تو پانی پلا دیتا تو مجھے پا لیتا. مسلمانوں بولو کیا جواب دوں گے؟ یہ باتیں موجود ہیں نا. کھلاؤ پلاؤ، تیمارداری کرو، دیکھو. اب تیمارداری میں اب علاج بھی کرو. یہ سب باتیں کتاب اور سنت میں موجود ہے. میں کوئی نئی باتیں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے. یہ افسوس کی بات ہے ہم نہیں چھوڑ دیا. سلف صالحین نے اس پہ زبردست انداز سے عمل کیا. مطلب میں اس کی مثالیں نہیں دے سکتا ہوں آپ کو کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہے، باہر نکل کے جاتے ہیں مدینے کے باہر. مدینے کو ڈر ہے کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے، رات میں مدینہ بند ہو جاتا ہے. آپ مدینے سے باہر جاتے ہیں اور ایک خیمے میں سے آواز آتی ہے کہ عورت کی چلانے کی. وہاں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی ہے اور اس کی بیوی ہے. وہ کہتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اندر کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو کہا میری بیوی حاملہ ہے. لیکن عمر اتنا ظالم اور جابر بادشاہ دے مدینے کے جو ہے بند کر کے رکھا ہے. مدینہ دارالحکومت ہے اور وہ وہاں کا سٹیزن ہے، وہ مسلمان اسٹیٹ کا سٹیزن ہے. وہ جیوز ہوا تو کیا ہوا؟ تو کہا عمر نے بند کر دیا. اب دیکھو میری حالت ہے. اب اس کو پتہ نہیں کون ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھاگتے ہیں، اپنی بیوی کو اٹھا کے لاتے ہیں، کہتے خیمے میں جاؤ. وہ بیوی اندر جاتی ہے، اس کی ولادت میں مدد کرتے، بچے کی پیدائش میں مدد کرتی ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ابھی یہ آدمی بکواس کر رہا ہے عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ. عمر تو یہ، عمر تو فلاں، عمر تو ایسا اور عمر تو ایسا. تم کتنے اچھے آدمی ہو، تم مدد کے لیے آگے میری. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اندر سے آواز دیتی ہے امیر المومنین مبارک ہو آپ کے ساتھی کو جو ہے لڑکا پیدا ہوا ہے. جیسی امیر المومنین سنتا ہے نا زمین نکل جاتی ہے اس کے پیروں کے نیچے سے کہ عمر کے سامنے میں نے عمر کی اتنی برائی کی. لیکن عمر کا کیریکٹر دیکھیے نا. اب یہاں وہ جذبہ دیکھیے نا. عمر کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 32+ کنٹری کے اکیلے اونر. ایک طرح سے اتنی بڑی حکومت میں سلطنت وہ کر رہے ہیں. آج تو ایک کاؤنسلر کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ وہ بادشاہ ہے، خیر بادشاہ تو نہیں ہوتے، وہ خلیفہ ہوتے ہیں. خلیفہ وہ اسٹیٹ کو سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اونرز نہیں ہوتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اگر بادشاہت کے رینکنگ پہ آپ میچ کرنا چاہیں تو عمر اکیلا ہے جو 32 کنٹریز کا کنگ ہے. امپائرز بھی نہیں ہوتے اتنے بڑے، تو اتنا بڑا ہے. لیکن عمر کی عاجزی دیکھیے، وہ خدمت کے لیے ایک عورت کی پہنچ گیا. عمر کی بیوی کی عاجزی دیکھیے، وہ کیا کام کر رہی ہے جس کو عام زبان میں تمہیں لفظ بھی نہیں بول سکتا. اتنا گندا لفظ کے لیے استعمال ہوتا، فلاں دھندا بولتے ہیں اس کو جو لونڈیاں کام کرتی ہے. یہ لفظ بولتے ہیں کسی خدمت ایسی کریں گے پیدائش میں، وہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے امیر المومنین خوش ہو جائیے آپ کے ساتھی کو لڑکا ہوا ہے. عمر ابن خطاب اس یہودی کو سزا نہیں دیتے کہ اتنا بکا تو نے میرے خلاف بکواس. کہا کل آنا اس کا وظیفہ لے جانا بچے کا، چونکہ ہر اسٹیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کو وظیفہ ملتا تھا. یہ ہے کیریکٹر. یہ کیریکٹر پھر دینا پڑے گا، یہ لیول پہ پھر جانا پڑے گا، یہ عاجزی ان کے ساری پھر اختیار کرنا پڑیں گی، یہ لیول آپ کو پھر اٹینڈ کرنا پڑے گا جو پہلے تھا. اور مسلمان اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو چاہا، ان سے محبتیں کی اور
وہ خوش تھے ان کے ساتھ، یاد رکھیں۔ بہرحال کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، یہ چند چیلنجز تھے جو امپورٹنٹ میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں، تاکہ یہ چیلنجز ہم کو میٹ کرنا ہے۔ یہ باتیں صرف سننے کے لیے اور مزہ لینے کے لیے نہیں تھی، ہم کو کچھ نہ کچھ اس پر پہل لے کے ورک آؤٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، تاکہ آنے والی نسلیں کہیں ہمیں کوسے نہ اس کے معاملے میں۔ اسی پر میں اپنی بات کو اسی میں خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم نے بھی سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔